آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا قالوا وما ریاض الجنہ یا رسول اللہ قال حلق الذکر۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں میرے پیارے صحابہ، جب تمہارا جنت کی کیاری سے گزر ہو تو اپنے حصے کا کچھ چرچگ لیا کرو، اپنے حصے کی کچھ خوراک وہاں سے لے لیا کرو۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ ریاض الجنہ کیا ہے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں حلق الذکر، یہ ذکر کی مجلسیں ہیں جو ریاض الجنہ ہیں۔ تو ہم خوش نصیب ہیں، اور یہ مسجدیں تو ویسے بھی جنت کا تاج بننے والی ہیں۔ تو ریاض الجنہ میں بیٹھ کر ہم اللہ رسول کا ذکر سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے قبول اور مقبول فرمائے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عادت کریمہ رہی ہے کہ جب بھی کفر پھیلتا ہے، جب بھی ظلم پھیلتا ہے، جب بھی دنیا میں گمراہی پھیلتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے اہل حق کے نمائندوں کو بھیجتا ہے، کفر کو، الحاد کو، بے دینی کو، گمراہی کو دبا دیا جاتا ہے، حق کا پرچم بلند ہو جاتا ہے، اور دنیا میں یہ نعرہ گونجتا ہے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا، باطل مٹ گیا، باطل کو مٹنا ہی تھا۔ اللہ کی یہ عادت کریمہ ہے، آپ اٹھا کر دیکھ لیں، انبیاء کرام کا ایک تسلسل ہے۔ نمرود نے جب لوگوں کے سامنے یہ اعلان کیا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے مقابلے کے لیے سامنے آئے، اور آپ کی حق گوئی سن کر وہ آگ بگولا ہو گیا۔ جلانے کے لیے آگ اس نے جنگل سے کی جمع، لکڑی لگائی، آگ ایسی جیسے کہ دوزخ بھڑک اٹھی، جو ڈالا اس میں ابراہیم کو قدرت خدا کی تھی، اٹھائی آنکھ نمرود نے، ہر سمت یہ دیکھا چمن کے پتے پتے پر خلیل اللہ لکھا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کو غالب کیا، کفر مغلوب ہو گیا، ظلم مغلوب ہو گیا، گمراہی مغلوب ہو گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام غالب رہے۔ آگے بڑھیں، فرعون کا زمانہ آیا۔ فرعون نے جب لوگوں سے اپنے آپ کو سجدہ کروایا، اپنے آپ کو خدا کہلوایا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا مقابلہ کیا، اور فرعون کی خدائی کا کاروبار جو چل رہا تھا درباری جادوگروں کے بل پہ چل رہا تھا، اور درباری جادوگروں نے جناب موسیٰ پر اپنی جادوگری کا دھونس جمانے کے لیے جب رسیوں کو بٹ بٹ کے ڈالنا شروع کیا، اور وہ رسیاں سانپ بن کر جناب موسیٰ کی طرف بڑھتی نظر آنے لگی، اللہ کے حکم سے جناب موسیٰ نے اپنے عصا کو زمین پر ڈالا ہے، عصائے موسوی ایک اژدہا میں تبدیل ہوتا ہے، اور لمحے میں سارے سانپوں کو نگل جاتا ہے۔ قرآن نے اس کو یوں بیان کیا فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ، حضرت موسیٰ نے اپنے عصا کو ڈالا تو جناب موسیٰ کا عصا سارے سانپوں کو نگلنے لگا، اور سارے جادوگر جو تھے وہ فرما برداری میں جناب موسیٰ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں ہم تو جناب موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لاتے ہیں۔ حق چھا گیا، باطل دب گیا، لیکن باطل وقت دیکھ دیکھ کر، موقع دیکھ دیکھ کر اپنے سر کو اٹھاتا ہے، یہ اس کی عادت ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حکمائے یونان نے، ان کی طاقت اتنی زیادہ بڑھی، ان کی ڈاکٹری، ان کا نالج، ان کا علم اتنا زیادہ بڑھا، اور انہوں نے دواؤں کی کھوج اس قدر کر لی کہ انہوں نے کہا کہ اب ہم اگر موت کا علاج تلاش کر لیں تو ہمیں اس خدا کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے جسے دنیا سجدے کرتی ہے۔ اتنا حوصلہ جب اہل باطل کا بڑھا، پروردگار عالم نے بن باپ کے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر کے دنیا والوں کو یہ بتا دیا تم لاکھ سیکھ لو لیکن پروردگار کی قدرتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ علاج ڈھونڈ کر تم رب کی قدرتوں کو چیلنج کرتے ہو، پروردگار کی شان کا عالم یہ ہے کہ وہ چاہے تو بن باپ کے جناب عیسیٰ کو پیدا کر دے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام جب بن باپ کی اس دنیا میں تشریف لائے تو لوگوں نے ان کی ماں سیدہ مریم پر طرح طرح کے اعتراض کرنا شروع کیے۔ پھر اللہ نے اپنی قدرتوں کا جلوہ دکھایا اور پالنے کے اندر جناب عیسیٰ بول پڑے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اے لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے نبی بنا کر لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ ظلم وقت دیکھ دیکھ کر، گمراہی کفر وقت دیکھ دیکھ کر اٹھتا رہا،
اور اللہ حق کے نمائندے کو بھیج کر اس کے سر کو کچلتا رہا، حتیٰ کہ انبیاء کرام کا ایک تسلسل ہے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول آخری نبی بن کر اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ سرکار کی جب آمد ہوئی تو جملے میں سنے حالات کیا تھے؟ ظلم کا دور دورہ، بدتمیزی کا دور دورہ، جہالت کا دور دورہ، بد اخلاقی کا دور دورہ، کفر و گمراہی کا دور دورہ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر ان کا مقابلہ کیا۔ اس وقت کے یہ جاہل ہونے کے باوجود جہل مرکب کا شکار تھے، جاہل بھی تھے، اور دوسری طرف کہا کرتے تھے نحن افصح العرب کلہم العجم، ہم ہی بولنا جانتے ہیں، یہ دنیا تو گنگی ہے۔ جب انہوں نے اپنی طاقت کو اور اپنی بڑائی کو اس طرح دنیا کے سامنے رکھا، پروردگار عالم نے رسول اللہ کی زبان سے، قرآن کی آیات سے ایسا جواب ان کو دیا۔ میرے امام کہتے ہیں تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کفر کی بساط الٹ دی، ظلم و گمراہی کا خاتمہ کر دیا، کفر کی تابوت پر آخری کیل میرے رسول نے ٹھوک دی، اسلام کا پیغام دنیا کے اندر پھیلا دیا، اور ساتھ میں میرے آقا نے یہ ارشاد فرمایا لا نبی بعدی، اے لوگوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن سوال یہ ہے انسانی سماج تو قیامت تک برپا رہے گا۔ اب اگر گمراہی پھیلے گی، اب اگر نمرود کی شیطانیت اٹھے گی، اب اگر فرعون کوئی جنم لے گا تو اس کا مقابلہ کون کرے گا؟ جناب موسیٰ تو آ نہیں رہے ہیں، جناب ابراہیم تو آ نہیں رہے ہیں، اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ انسانی سماج قیامت تک رہے گا، گمراہی پھیلے گی، کفر اٹھے گا، ظلم کے علم بلند ہوں گے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا اے حق کے متلاشی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، میری امت